پاکستان نے ایک اور سرپرائز دے دیا ہے۔ پاکستان نیوی نے بھارت کے نام نہاد ناقابل تسخیر سمندری قلعے INS وکرانت کے غرور کو خاک میں ملانے کا حتمی پلان تیار کر لیا ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں نہ صرف لرزہ طاری ہے بلکہ انڈین ایوانوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کا پاکستان پر شبخون مارنے کا خواب نہ صرف چکنا چور ہو گیا بلکہ اسے اپنی بقا کے لالے پڑ گئے ہیں۔ پاکستان کو دوست ملک چین نے ایسا خاموش قاتل بطور تحفہ دیا جس کے بعد انڈیا سمندری محاذ سے پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی یا جرات نہیں کر سکے گا۔ پاکستان نیوی نے چین کی مدد سے انگور کلاس آبدوزوں کے ذریعے سمندر کی تہہ میں وہ جال بچھا دیا ہے جس سے نکلنا دلی کے سورماؤں کے لیے ناممکن ہوگا۔ یہ صرف ایک آبدوز نہیں بلکہ غازی کی وہ تاریخ ہے جو دوبارہ دہرائی جانے والی ہے۔ اگر بھارت نے سمندری محاذ کھولنے کی جرات کی تو اسے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نہ صرف وکرانت ڈوبے گا بلکہ اپنے ساتھ انڈیا کی کئی بندرگاہوں کو بھی شمشان میں تبدیل کروا دے گا۔ چین نے پاکستان کو کتنی آبدوزیں دی ہیں، اس انگور کلاس آبدوز کی کیا خاصیت ہے، اس سب پر ہم اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلیں۔ ہندوستان میں جنونی ہندو انتہا پسندوں نے اقلیتوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے بعد اب مسیحیوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے بھارت میں کرسمس تقریبات منانے پر پابندی لگا دی ہے۔ وہیپ نے دلی کے ہندو سماج سے اپیل کی ہے کہ وہ کرسمس جیسے دھارمک اتسو سے دوری بنائے رکھے۔ اور نہ صرف پابندی لگا دی گئی بلکہ منظم مہم چلائی جا رہی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، شاپنگ مالز وغیرہ میں کرسمس کی تقریبات کا اہتمام نہ کیا جائے، کیک وغیرہ بھی نہیں کاٹے جائیں۔ یہ سب عام لوگ نہیں بلکہ وشوا ہندو پریشد نامی تنظیم کی جانب سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جب تک مسلمان جنونی انتہا پسندوں کا نشانہ بن رہے تھے تو عالمی برادری ستو پی کر سو رہی تھی، لیکن اب مغربی ملکوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ مشرق وسطیٰ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایران نے اپنی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے لیے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ موساد چیف ڈیوڈ ہرنیا کی وارننگ اور کھلی دھمکی کے بعد واضح ہے کہ اسرائیل اگلے چند ہفتوں میں دوبارہ ایران پر دھاوا بول سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے نئے اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے روس کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے، جبکہ ماسکو نے تہران کے ساتھ 20 سالہ شراکت داری کے معاہدے کو سراہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے کی۔ موساد چیف کی دھمکی اور جواب میں ایران کے نیوکلیر پروگرام جاری رکھنے کے اعلان کے بعد ایران اسرائیل جنگ نوشتہ دیوار ہے۔ نیتن یاہو کو بھی اندازہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑا کانٹا یا رکاوٹ ایران ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے دانت نکالنے کے در پہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ان دنوں ماسکو کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ اس بیٹھک کا مرکزی نقطہ یا ایجنڈا یہ تھا کہ ایرانی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی تکرار کو کیسے روکا جائے۔ موساد چیف ڈیوڈ ہرنیا کی دھمکی کے بعد ایران عدم تحفظ کا شکار ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے رواں سال اسرائیل نے 13 جون کی رات ایران کے خلاف ایک فوجی کارروائی کی، جس کے جواب میں تہران نے جوابی حملے کیے اور یوں 12 روز تک دونوں ملکوں میں جنگ جاری رہی۔ ایران نے اس جنگ میں بہت نقصان اٹھایا، لیکن اسرائیل کے دفاعی نظام کا نہ صرف پول کھل گیا بلکہ صہیونی ریاست کا ناقابل تسخیر ہونے کا پراپیگنڈا بھی ہوا میں اڑ گیا۔ ایرانی میزائلوں نے نہ صرف اشکیلون بلکہ دارالحکومت تل ابیب تک اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور موساد ہیڈ کوارٹرز کو بھی اڑا دیا تھا۔ خیر، اب ڈیوڈ ہرنیا کی دھمکی کے بعد ایران نے اپنی بقا کے لیے روس پر انحصار کر لیا ہے، کیونکہ ایران کو اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں واحد روس یا چین ہی ہے جو اسے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یقینی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روس سے اس معاہدے کے بعد اسرائیل ایران پر چڑھائی کرتا ہے یا پھر وہ روس کے خلاف بھی باقاعدہ جنگ چھیڑ دے گا۔ لیکن یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ روس کے خلاف جنگ کی صورت میں چین بھی خاموش نہیں رہے گا۔ لہٰذا اسرائیل کی کوئی بھی حماقت پورے خطے کو بھڑکتے شعلوں میں جھونک دے گی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں بھارت کی موت کا۔ پاک بحریہ نے جدید ہتھیاروں سے لیس آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لیو بیس پر لانچ کر دیا۔ غازی کی لانچنگ کے بعد چین میں زیر تکمیل 4 ہنگور آبدوزیں سی ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہیں۔ پاکستان نیوی کی غازی ہنگور کلاس کی چوتھی آبدوز ہے جو چین میں تیار کی گئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت 4 ہنگور آبدوزیں چین جبکہ 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ اب ذکر کرتے ہیں ان آبدوزوں کی خصوصیت کا۔ اس آبدوز کا ڈھانچہ سٹیلتھ ڈیزائن کا حامل ہے،
जिसे दुश्मन के रेडार या सोनार के लिए पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। इसमें आवाज़ जज्ब करने वाला ख़ास मवाद इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये समंदर की गहराई में खामोशी से हरकत कर सकती है। इसके अलावा इस आबदोज में चाइना ने AIP सिस्टम यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नस्ब कर दिया है। रिवायती डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए बार बार सतह समंदर पर आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन आबदोजों में जो सिस्टम नस्ब किया गया है वो उन्हें कई हफ्तों तक बगैर सतह पर आए पानी के अंदर रहने की सलाहियत देता है। ये आबदोज जदीद तरीन हथियारों से लेस है, जिनमें 6 टारपीडो ट्यूब्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और सेंसर नस्ब किए गए हैं। इस आबदोज की सबसे खतरनाक चीज़ जो उसे मजीद मोहलक बनाती है वो ये है कि ये आबदोज पाकिस्तान के एटमी सलाहियत के हामिल बाबर 3 क्रूज मिसाइल को फायर करने की सलाहियत रखती है, जो पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत फराहम करता है। इसमें नस्ब सोनार सिस्टम तवील फासले से दुश्मन की नकलो हरकत का पता लगा सकता है। इसका डिजिटल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तमाम हथियारों और सेंसर्स को यकजा करके दुश्मन पर दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। ये बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर में ज़मीनी और फ़िज़ाई महाज पर नाकामी के बाद हिंदुस्तान अब की बार पाकिस्तान पर समंदर के रास्ते हमलावर होगा। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अपने दिफा को न सिर्फ मजबूत किया जा रहा है, बल्कि दुश्मन को उसी की ज़ुबान में जवाब देने की तैयारी और मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। इस आबदोज के ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी बहरी हदूद की हिफाजत यकीनी बनाएगा, बल्कि INS विक्रांत को भारतीय हदूद के अंदर घुसकर नीस्तो नाबूद करने की सलाहियत भी हासिल कर चुका है। इस आबदोज के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की तमाम बंदरगाहें गैर महफूज हो गई हैं। इसके अलावा ये आबदोज जदीद तरीन आलात और सेंसर की मदद से जासूसी का काम भी सरअंजाम देगी। ये आबदोजें न सिर्फ पाकिस्तान की बहरी सरहदों की हिफाजत करेंगी, बल्कि बहीरे अरब में दुश्मन के खिलाफ एक मजबूत दिफाई ढाल का काम भी करेंगी। नाज़रीन, मशरक़े वुस्ता से लेकर बहीरे अरब के पानियों तक ताकत का तवाज़ुन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। एक तरफ ईरान और रूस का दिफाई इसराक इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ के लिए एक संगीन चैलेंज बनकर उभरा है, तो दूसरी तरफ अंगूर क्लास आबदोजों की शक्ल में पाकिस्तान ने समुद्री दिफा की वो दीवार खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना भारत के बस की बात नहीं। आबदोज गाजी की लॉन्चिंग महज बहरी बेड़े में एक आबदोज का इजाफा नहीं, बल्कि भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन और बहरी बालादस्ती के ख्वाबों का मुकम्मल खात्मा है। जब पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत मौजूद हो तो दुश्मन के लिए INS विक्रांत जैसे बड़े बहरी बेड़े फ़ख्र की अलामत नहीं, बल्कि समंदर में डूबते हुए लोहे के ढेर साबित होंगे। आज का पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी फितनों से निमटना जानता है, बल्कि बैरूनी जारियत की सूरत में खामोश कातिल के ज़रिए वो सरप्राइज़ देने के लिए भी तैयार है, जो मोदी और उसके हवारियों की नस्लों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब फैसला भारत के हाथ में है कि वो खित्ते में अमन चाहता है या गाजी के कहर का सामना करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।